بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار کی دنیا میں بہت سے ایسے تجربات انسان کے سامنے آتے ہیں جو اس کی راہ متعین کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سب نے نرالا سویٹس کا نام سنا ہوگا۔ نرالا سویٹس پاکستان میں مٹھائی کا سب سے بڑا برانڈ تھا۔ نرالا سویٹس 1948 میں تاج دین نامی ایک شخص نے قائم کیا اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اور انہوں نے اپنے بیٹے فاروق احمد کو دے دیا۔ نرالا سویٹس پاکستان کے علاوہ دبئی میں، برطانیہ میں اپنا بزنس کر رہا تھا اور مٹھائی کی دنیا میں اس سے اچھا کوئی نام پاکستان میں برانڈ کی حیثیت اختیار نہیں کر سکا۔ نرالا سویٹس کے مالک فاروق احمد بڑے بڑے سیاستدان، بیوروکریٹس اور وی آئی پیز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ کئی فیکٹریز، کئی پروجیکٹس، بہت ساری زمین کے مالک تھے، لیکن بزنس کی دنیا میں ان کی پرائم جو لائن تھی وہ سویٹس اینڈ بیکرز تھی۔ 2004 تک نرالا سویٹس ایک بڑے نیٹ ورک کے ساتھ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہترین بزنس کر رہے تھے اور کروڑوں میں کما رہے تھے۔ 2004 میں کسی موٹیویشنل سپیکر نے یا کسی ایسے ناقبت اندیش نے جو بزنس کی دنیا میں نوارد تھا، اس نے فاروق احمد کو ایک مشورہ دیا کہ آپ ڈیری کے بزنس میں آئیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے دوستوں یا اپنے سے ہمدرد لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کچھ ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جو اس کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ 2004 میں فاروق احمد نے بینک سے لون لیا، اپنی فیکٹری، زمین اور اپنا کاروبار گروی رکھا اور تقریباً 1 ارب سے زائد کی لاگت کے اس لون سے فیصل آباد سے اکاڑا جانے والی سڑک کے اوپر ڈیری کی ایک بہت بڑی فیکٹری لگا لی۔ پہلے دن سے ان کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے اور اس وقت کے معاشی حالات کی بنا پہ یہ فیکٹری گھاٹے میں گئی۔ آہستہ آہستہ بزنس ڈاؤن ہوا، اس کا ایفیکٹ نرالا سویٹ پر بھی آیا اور آخرکار یہ فیکٹری دیوالیہ کر گئی۔ فاروق احمد پاکستان سے باہر چلے گئے۔ بینک نے ان کا کاروبار، ان کی فیکٹری، ان کی زمینیں، ان کے گھر، مکانات، کمرشل پراپرٹی سب ضبط لیا۔ آخرکار کو پاکستان واپسی ہوئی فاروق احمد صاحب کی، اور یہ لاہور میں ایک چھوٹے سے مکان میں کرائے پہ رہائش پذیر ہیں، اور ان کے بیٹے جو کسی دور میں اس پوری بزنس امپائر کو سنبھالتے تھے، آج چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرنے پہ مجبور ہیں۔ سامعین کرام، آپ کا کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی بزنس جو آپ نے نسل در نسل کیا ہے، جس کا آپ کو تجربہ ہے اور اس کی دنیا میں آپ یکتا ہیں، جس کے فن میں آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ اگر اس لائن کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کی ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ جس لائن میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا مکمل علم اور عمل کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو اس لائن میں آپ کی مددگار ثابت ہو، نہ کہ چند لوگوں کی خیالی باتوں کی بنا پہ ایک اتنے اچھے اسٹیبلش بزنس کو تجربے کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ ایک سبق آموز داستان تھی، آپ سے شیئر کی۔ امید ہے اس سے ہماری زندگی میں بہت ساری غلطیوں سے بچنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیں گے۔ اللہ حافظ۔